دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کو ہوش آ چکا تھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا اور سب سے پہلے وہاں پڑا فون تیزی سے اٹھایا تھا، نمبر ڈائل کیا تھا جسے پہلی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، کون؟ حشمت جبار نے پوچھا تھا۔ ہیلو بابا، میں دعا میری بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں ہو تم؟ بابا آپ بتائیں بھائی کیسے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے وہ اب۔ بابا مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن آپ بتائیں آپ نے کیوں مارا اس کے بابا کو؟ کیا کہا تھا انہوں نے ایسا؟ آپ نے کیوں جان لی؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ جیسے بھی تھے۔ دعا بیٹا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس لڑکے نے جان بوجھ کر مجھے اپنی باتوں میں پھنسایا ہے۔ نہیں بابا، عرش ایسا نہیں ہے، چاہے وہ جو بھی کرے، لیکن اتنی بڑی بات وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ دعا، تمہیں اپنے باپ سے زیادہ اس گھٹیا 2 کوڑی کے لڑکے پر بھروسہ ہے؟ اس بار حشمت جبار غصے سے دھاڑا تھا۔ بابا بس کریں، آپ نے خود اعتراف کیا تھا کہ آپ نے اس کے خاندان کی جان لی ہے۔ وہ سب غلط فہمی تھی دعا۔ نہیں بابا، اتنی بڑی بات آپ نے ایسے ہی نہیں بولی تھی، بلکہ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ آپ کے بس میں ہوتا تو اب تک عرش کی بھی جان لے چکے ہوتے آپ۔ دعا، میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے، نہ کہ اس لڑکے پر، وہ کچھ نہیں لگتا تمہارا۔ وہ شوہر ہے میرا بابا، اور سچائی میں جان کر رہوں گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ دعا نے غصے سے کہا تھا۔ کوئی سچائی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، جھوٹ، اور تم کسی کی بات پر یقین نہیں کرو گی۔ حشمت جبار نے سخت غصے میں کہا تھا۔ بابا دعا کریں کہ سب جھوٹ ہو، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ نکلے، لیکن سارے شک آپ کی طرف جاتے ہیں، اور میں دعا کروں گی کہ میرے بھائی کا اس سب میں ہاتھ نہ نکلے، کیونکہ میں اسے نہیں کھو سکتی۔ میں بہت پیار کرتی ہوں اپنے بھائی سے۔ اور باپ سے؟ حشمت جبار نے پوچھا تھا۔ اگر میرے بابا بے قصور نکلے، اگر عرش کا لگایا گیا الزام سچ نہ ہوگا، اگر واقعی میں آپ کے منہ سے وہ جو الفاظ نکلے تھے وہ میری غلط فہمی ہوئی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ میں نے اور بھی بہت کچھ سنا تھا، تو آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ اگر تم اس لڑکے کی یا کسی اور کی بات پر یقین نہیں کرو گی تو یہ سب جھوٹ ہی ہوگا۔ بابا آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسا کروں گی؟ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ میں سب کی بات سنوں گی، اور اگر آپ نے سچ میں کسی کی جان لی ہوئی نا بابا، میں یقین نہیں کر سکتی کہ آپ ایسا ویسا بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی بے قصور کی جان لی ہوئی نا بابا، پھر مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھیے گا۔ دعا، میں باپ ہوں تمہارا، حشمت جبار نے غصے سے کہا تھا۔ بابا میں بے شک آپ کی بیٹی ہوں، لیکن کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دوں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ میں کبھی کسی گنہگار کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا۔ دعا، تم کیسے کہہ سکتی ہو یہ کہ میں نے کسی کی جان لی ہے؟ بابا آپ میرے بہت اچھے بابا ہیں، آپ نے ہمیشہ مجھے پیار کیا، مجھے ہر چیز لا کر دی، لیکن دعا کی آواز نم تھی۔ لیکن کیا دعا بیٹا؟ لیکن بابا مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ نے کسی بے قصور کی جان لی ہے۔ آپ نے میرے شوہر کے ساتھ کیا کیا کہ آج وہ اس حد تک ظالم بن گیا؟ بابا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیوں سب شک آپ پر ہی کیوں جا رہے ہیں بابا؟ کیونکہ تم اپنے دماغ میں یہ سوال لا رہی ہو، اس لیے تم مجھ پر شک کرنا چاہتی ہو، اس لیے بس کرو یہ شک کرنا مجھ پر، میں باپ ہوں تمہارا۔ لیکن میرے دل میں شک ہے، اور جب تک میں یہ شک دور نہ کر دوں تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی۔ اور اگر اس گھٹیا لڑکے نے سب الزام مجھ پر ڈال دیے تو؟ حشمت جبار نے غصے سے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا۔ دعا تلخی سے ہنسی تھی۔ اتنا تو مجھے پتہ چل ہی چکا ہے کہ آپ نے اس کے خاندان کی جان لی ہے، لیکن کیوں، یہ میں پتہ لگا لوں گی بہت جلد۔ اور جہاں تک رہی میرے شوہر کی بات، تو جہاں تک میں نے اسے جانا ہے وہ کسی معصوم کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتا۔ اچھا، بہت جلدی نہیں جان دیا تم نے اسے؟ حشمت جبار طنزیہ ہنسا تھا۔
اور معصوم کہا نا تم نے، تو کیا تم معصوم نہیں ہو؟ جو وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہے؟ حشمت جبار نے غصے سے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ بدلہ لے رہا ہے۔ کس بات کا بدلہ؟ وہ بھی تم سے؟ ہاں، تمہارا تو کوئی قصور نہیں نا، تو کس بات کا بدلہ؟ اس بار وہ غصے کی شدت سے چلایا تھا۔ کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اس بات کا بدلہ لے رہا ہے وہ۔ اچھا، اگر بدلہ ہی لینا تھا اس نے تو مجھ سے لیتا نا، تم سے کس بات کی دشمنی نکالی اس نے؟ بابا بس کریں، آپ مجھے الجھا رہے ہیں اب، وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ میں نہیں الجھا رہا تمہیں دعا، تم الجھی ہوئی ہو۔ تم اس شخص کا ساتھ دے رہی ہو جو تم سے محبت ہی نہیں کرتا، صرف بدلہ لے رہا ہے تم سے، اور جس نے تم سے محبت کی تم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور ہم آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ لیکن میں نے انہیں ایسی کوئی امید نہیں دی بابا کہ وہ میرا انتظار کریں۔ انہیں بتا دیں میں واپس نہیں آؤں گی، میری شادی ہو چکی ہے، اور میری تو شروع سے ہی پسند عرش تھا، آپ کو تو شاید پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ کیا کہہ رہی ہو یہ تم دعا؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اور مجھے تب یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کی اور عرش کی دشمنی ہے، اور عرش مجھ سے روز ملتا تھا۔ دعا، وہ غصے سے دھاڑا تھا اور دعا نے فون کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ ظاہرہ فلائٹ بک کرواؤ، عرش نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ خیر تو ہے؟ ظاہرہ نے آئی برو چکائے پوچھا تھا۔ ہاں بھائی، اب اتنے اچھے تو نہیں ہے نا کہ میرے لیے اپنا پرائیویٹ جیٹ ہی بھیج دیں، عرش نے گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ اوہو، وہ تو تمہیں ملنے بھی نہیں والا۔ میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ تم نے مجھے ظاہرہ بلایا۔ ہاں، دل پر مت لو، غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں لومڑی، ظاہرہ نے دانت پیسے تھے۔ تم الٹا ہی جواب دینا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا میں الٹا پیدا ہوا تھا؟ عرش نے پوچھا تھا۔ ظاہرہ کا دل چاہا تھا اس کا سر پھاڑ دے۔ جا کر اپنے بھائی سے پوچھ لو الٹے تھے یا سیدھے۔ وہ کون سا میرے ساتھ تھے؟ تم مجھ سے تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں تمہارے ساتھ تھی۔ تمہارا کیا بھروسہ، تم تو لومڑی جو ہو۔ کیا آج تمہیں اور کوئی نہیں ملا جو میرا سر کھا رہے ہو؟ ہاں نا یار، اتنا بور ہو رہا ہوں۔ پامیر، اپنے عرش سر کو کمپنی دو، ظاہرہ نے پامیر سے کہا تھا جو ادھر ہی آ رہا تھا۔ ظاہرہ، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں زندہ ہی نہ رہوں؟ میں بھلا کیوں چاہوں گی؟ تو پھر میں کیوں رہوں ان کے ساتھ؟ اچھے بھلے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، پامیر نے کہا تھا، جس پر عرش نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا تھا۔ ایک بات تو بتا پنیر۔ جی سر، پوچھیں۔ اگر کسی انسان کو مارنا ہو لیکن ایسے مرے کہ اس کی آواز نہ نکلے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور وہ آسانی سے مر بھی جائے، تو کیسے مارے؟ سر، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس چیز میں آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ ٹھیک ہے، عرش نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ ظاہرہ سمجھ چکی تھی وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحوں بعد پامیر نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا تھا، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ سر، آپ کتنے پتھر دل، ظالم، کھڑوس انسان ہیں۔ دل نہیں ہے کہ آپ کے سینے میں ایک معصوم انسان کو مارنے کا پلان، وہ بھی اسی کے سامنے بناتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ پامیر نے کہا تھا۔ پنیر، سچ بتاؤں؟ جی بتائیں۔ بالکل نہیں، میں ابھی پینتھر سر کو کال کر کے بتاتا ہوں۔ بتا دیں، میں کون سے ڈرتا ہوں، بلکہ میں خود ان کو تگنی کا ناچ نچائے رکھتا ہوں۔ بڑے فخر والی بات ہے نا؟ پامیر اور ظاہرہ دونوں نے تنزیہ کہا تھا۔ ویری فنی، چلو جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے ابھی، اس نے جیسے حکم دیا تھا۔ یہ حکم نہ تم ہم پر تم مت چلایا کرو، سمجھے؟ باقی دنیا ڈرتی ہے تم سے، لیکن ہم سے یہ امید بالکل مت رکھنا، ظاہرہ نے بازو فولڈ کرتے ایٹیٹیوڈ سے کہا تھا۔ میں ابھی بھائی کو بتاتا ہوں کہ آپ کی لومڑی نے مجھے رلایا ہے، اس نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں اور رلایا، وہ بھی میں نے۔ تم پوری دنیا کو رلا دو، تمہیں بھلا کون رلا سکتا ہے؟ تم نے پورے کینیڈا کو کچھ دنوں میں ہی تگنی کا ناچ نچا ڈالا ہے۔ آئے بڑے معصوم تم، مافیا لیڈی، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو، سمجھی؟ ہاں تو کیا کر لو گے تم؟ بتاتا ہوں ارمغان بھائی کو، اب وہی تمہیں سیٹ کریں گے۔ بتاؤ، میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔
یہ تو وقت ہی بتائے گا نا۔ بھائی نے ابھی تک تمہیں اپنا وہ روپ دکھایا کہاں ہے؟ جب دکھائیں گے نا تو پناہ مانگو گی تم، اور جس دن میں نے تمہارا سر پھاڑا نا تو تم بھی مجھ سے پناہ مانگو گے۔ عرش کے بچے۔ عرش نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چہرہ جھکایا تھا۔ ابھی تک تو میں نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ سر کو اچانک سے کیا ہوا ہے؟ یہ شرما کیوں رہے ہیں؟ کہیں دورہ وورہ تو نہیں پڑ گیا انہیں؟ پامیر نے ظاہرہ سے کہا تھا۔ ہاں دیکھو تو کیسے لڑکیوں کی طرح شرما رہا ہے، لیکن کر کیوں رہا ہے؟ دیکھیں چلے بھاگ جاتے ہیں یہاں سے، ایسے نہ ہو ہمیں ہی پکڑ لیں، ان کا کیا بھروسہ بھلا۔ پامیر نے کہا تھا۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہے ہو، مجھے اس لڑکے پر بالکل بھی یقین نہیں ہے کب کیا کر دے، لیکن پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ عرش یہ شرما کیوں رہے ہو تم؟ ظاہرہ نے پوچھا تھا۔ کیوں سوئے ہوئے بھیڑیوں کو جگانے پر تلی ہیں؟ پامیر نے کہا تھا۔ بچوں کے بارے میں، عرش نے کہا تھا۔ کس کے بچے؟ میں تو ابھی شادی کے خواب ہی دیکھ رہا ہوں، پامیر نے کہا تھا۔ میرے بچے اور کس کے؟ عرش نے دانت پیسے تھے۔ لیکن آپ کے بچوں کی اس میں کہاں سے بات آ گئی؟ پامیر نے پوچھا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں، وہ غصے سے بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ روم میں آیا تھا جہاں تو آپ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ کر تو لی ہوگی تم نے اپنے باپ سے بات؟ عرش نے فون یوز کرتے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر دعا نے چونک کر اسے دیکھا تھا کہ اسے کیسے پتا۔ وہ مسکرایا تھا۔ جب فون ہی کمرے میں تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اسے یوز نہ کرو؟ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جو مرضی کرو تم، چاہے اپنے گھٹیا باپ سے بات کرو یا بھائی سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میرے یا میرے بھائیوں کے خلاف جانے کی کوشش کی نا تو یہ عرش سکندر نہ تمہیں زندہ چھوڑے گا اور نہ تمہارے خاندان کو۔ اس بار تمہارا خاندان جل کر راکھ ہوگا میرے غصے کی آگ میں، اور جو آگ سالوں سے میرے سینے میں لگی ہے۔ عرش نے تیزی سے اس کے قریب آتے ہی اس کے بالوں کو پیچھے سے مضبوطی سے پکڑا تھا، جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، غصہ اور بے رحمی سب ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ میرے انتقام کی آگ میں جلو گی تم اور تمہارا خاندان، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قاتل ہو تم سب، قاتل، میری خوشیوں کے قاتل۔ وہ غصے کی شدت سے چلایا تھا۔ دعا آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب تم میرے سامنے آتی ہو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں نے اپنے خاندان کو مرتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تو اگر وہ مر گئے تو تمہیں کیسے جینے دے سکتا ہوں؟ اس شخص کی بیٹی کو جس نے میرے اپنوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رکھا تھا۔ اسے تب تکلیف ہوتی تھی جب وہ اپنے خاندان کو یاد کرتا تھا۔ جب وہ وقت یاد کرتا تھا وہ اپنے بھائیوں کے پاس چلا جاتا، ان کے سینے سے لگ کر روتا، لیکن اپنے دشمنوں کے سامنے ہمیشہ خود کو مضبوط ظاہر کرتا تھا۔ عرش نے جھٹکے سے اسے دور پھینکا تھا۔ وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ تم جیسی کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے، پھر تم زندہ کیوں ہو ابھی تک؟ ہاں کیوں زندہ ہو تم؟ میرا دل چاہ رہا ہے تو میں اسی آگ میں جلاؤں جس میں میری بہن۔ وہ بول نہیں پایا، تکلیف سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ میری معصوم بہن کو مجھ سے چھین کر کیا ملا تمہارے باپ کو؟ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ دعا سہم کر پیچھے کو کھسکی تھی۔ اس کی سزا تو اس کی بیٹی کو بھی ملنی چاہیے نا، تم کیوں ابھی تک تکلیف میں نہیں ہو؟ مجھے بھی تمہیں گہرا زخم دینا چاہیے نا۔ دعا خوفزدہ ہوئی تھی اس کی آنکھوں سے، جو غصے اور تکلیف کے باعث سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ عرش نے اپنے کوٹ کے پیچھے سے تیز دھار والا چاقو نکالا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ میری چھوٹی 5 سالہ بہن، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ کیوں کیا اس معصوم پر ظلم؟ اس نے غصے سے دعا کا بازو اپنے مضبوط ہاتھ میں سختی سے دبوچا تھا۔ عرش، اس نے خوفزدہ ہوتے سے پکارا تھا، مت لو میرا نام اپنی گندی زبان سے۔ وہ دھاڑا تھا۔ زاویار، وہ اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے بیٹھی تھی۔ جی لٹل اینجل، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ کہاں لٹل اینجل؟ ہاسپٹل۔ آپ کو پتہ ہے نا باہر کتنا خطرہ ہے؟ زاویار نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ نہیں نا زاویار، ہمیں جانا ہے نا، اور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کیسا خطرہ؟
उसने ज़ावियार को देखते प्यार से कहा था, जिस पर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका था। माय लिटिल एंजल। ज़ावियार ने उसे कमर से खींचकर खुद के करीब किया था। ज़ावियार। जी मिसेस ज़ावियार, बताएं ना कि लेकर जाएंगे या नहीं। ओके चलते हैं, लेकिन आपको मुझे एक किस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको भी हमें वापसी पर आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी और गोलगप्पे भी। नूर ने पीछे से फरमाइश की थी। तुम बड़ी तेज हो लिटिल एंजल, ज़ावियार ने उसे घूरा था। बताएं अब चलें। ओके ठीक, करो फिर मुझे लिप किस, ज़ावियार ने कहा था। ये तो चीटिंग हुई ना। नूर ने अपना नजरा लब बाहर को मड़ोड़ा था। क्या चीटिंग हुई लिटिल एंजल, किसकी बात हुई थी, करो अब। लेकिन इस किस की बात नहीं हुई थी ना ज़ावियार, हमने इधर का कहा था। उसने ज़ावियार के गाल पर अपनी उंगली रखते कहा था। ज़ावियार ने उसकी गर्दन में हाथ डाले उसका चेहरा करीब किया था और उसके लबों को अपने लबों में दबा गया था। नूर ने फटी आंखों से उसे देखा था, जिसने उससे कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया था। उसकी सांसों को पीते, उसकी सांसों को मध्यम पड़ते देख वो पीछे हो चुका था। नूर ने गहरी सांस लिए थे और घूर कर उसे देखा था। क्या हुआ लिटिल एंजल, तुम ठीक हो? उसने मुस्कुराहट दबाते पूछा था। आप ना बहुत ही बेशर्म हैं, और चलें अब। वो तो मैं हूँ लिटिल एंजल, लेकिन किस तो। अभी वो और कुछ बोलता कि नूर बोली थी, हमारा सांस अभी तक ठीक नहीं हो रहा और आपको और की पड़ी है। उसने फूले हुए सांस के दरमियान कहा था। तो क्या हुआ, तुमने तो नहीं दी ना मुझे। चलो शाबाश, जल्दी से किस करो, फिर चलते हैं, ज़ावियार ने जैसे हुक्म दिया था। नूर ने मुंह बनाया था। नूर सुन रही हो तुम, ज़ावियार ने सख्ती से कहा था, जिस पर वो छोटे छोटे कदम लेती उसके पास आ खड़ी हुई थी। ज़ावियार ने खींच कर उसे अपनी गोद में बिठाया था। अब करो आराम से लिटिल एंजल, आप आंखें बंद करें। क्यों करूं, ज़ावियार ने आईब्रो झुकाए कहा था। करें ना ज़ावियार। देखो लिटिल एंजल, दुनिया जहां की शर्म एक तुम में है, तो इसमें मुझ मासूम का क्या कसूर है। खुद ही तुम कर लो आंखें बंद, हम नहीं कर रहे। फिर वो नजरें झुकाए बोली थी। ओके ठीक है, करता हूँ, वो हार मानते हुए बोला था और आंखें बंद कर गया था। नूर ने उसके गले में बाहों का हार बनाया था और शिद्दत से उसके गाल पर अपने लबों का लम्स छोड़ा था। ज़ावियार को जैसे अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। उसने नूर को अपने बाजुओं में कैद किया था। नूर उसके सीने में चेहरा छुपा चुकी थी। लिटिल एंजल, रूम में चलें, नूर ने नजर उठाए उस बेशरम को देखा था। बिल्कुल नहीं, नूर ने कहा था। वो हंस दिया था। ओके चलो फिर चलते हैं। वो उसके बेड के पास बैठा उसे ही मुसलसल देख रहा था। तुमने कहा था कि तुम मेरी जान के लिए अपनी जान पर खेल जाओगी, और तुम खेल भी गई। क्यों, वो मध्यम से लहजे में पूछ रहा था। क्यों किया तुमने ये, क्यों आई थी मेरे सामने? खुद अब सोई हुई हो और मैं यहाँ पल पल मर रहा हूँ। खुद तो सुकून में हो ना, बेचैन तो मैं हूँ ना। उठो ना यार प्रिंसेस। उसका हाथ पकड़े आंखें बंद कर गया था। डॉक्टर ने बताया था कि उसमें जरा बराबर भी फर्क नहीं आया, और पता नहीं आएगा भी या नहीं। कुछ ही देर में ज़ावियार और नूर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। नूर और वो दोनों जोहान के पास गए थे। ज़ावियार ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। जोहान ने चेहरा उठाए उसे देखा था और फिर उससे लिपट चुका था। ज़ावियार उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। भाई, वो ज़ारो कतार रो रहा था। नूर ने तनीन को देखा था, फिर उसे। जोहान भाई सब्र करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जोहान ने उसे देखा था। भाभी पता है, मैंने एक बार पहले भी अल्लाह से मांगा था अपनों को, लेकिन नहीं आए वो वापस। भाई, मरने वाले तो वापस नहीं आते हैं ना, लेकिन जो आपके पास है उसको मांगे। मायूस वही होता है जो अल्लाह को छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को नहीं छोड़ता। जोहान सर उठाए नूर को देख रहा था। नूर की भी आंखें नम थीं। आप बस मांगे, मांगना मत छोड़िएगा, वो ज़रूर देगा आपको। आप सब्र रखना, वो अपने बंदों को खाली हाथ नहीं जाने देता। भाभी, उसकी आवाज़ नम थी।
ہم دعا کریں گے دنین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ بھابھی، جب آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ گئے تھے تب آپ نے کیا کیا تھا؟ ہم کبھی اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے تھے بھائی، لیکن جب آپ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا تھا تو کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی آئے گا پیار کرنے والا؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ہم سے دادی کہتی تھی کہ تمہارے لیے ضرور رب نے کسی کو چن رکھا ہوگا، کوئی شہزادہ ہوگا جو تم سے پیار کرے گا، تم سے سچی محبت کرے گا اور تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر ہم دعا کرتے تھے اللہ سے کہ ہمیں وہ عطا کرنا جو ہم سے محبت کرے، وفادار ہو۔ جہاں نور کی آنکھیں نم تھیں وہیں زاویار کی بھی، پر ہم نے نہیں جانا تھا کہ رب بہترین دیتا ہے، بے شک وہ دیتا ہے۔ زاویار نم آنکھوں سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ آج کئی سال بعد اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بھائی، یہ آپ کی آزمائش ہے، رب ہر کسی کو آزماتا ہے، مجھے یقین ہے آپ اس آزمائش پر پورا اتریں گے۔ رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب اپنے بندوں کو وہی دیتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہو، پھر چاہے وہ دیر سے ملے یا آنسوؤں کے ساتھ۔ پر میں اب دعا نہیں کرتا، وہ سنتا ہی نہیں، زوہان نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ ایسا مت کہیے بھائی، جو رب سمندر کے اندھیروں میں دعائیں سن لیتا ہے وہ آپ کی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ بس آپ ٹوٹیے مت، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ زاویار نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ ارمغان بھی وہیں آ چکا تھا۔ زاویار نے ارمغان کو اشارہ کیا تھا اور ارمغان زوہان کو خود کے ساتھ لگا چکا تھا۔ زاویار نور کو لے کر باہر نکلا تھا۔ زاویار، اس نے اسے بلایا تھا۔ جی لٹل اینجل، کتنی تکلیف میں تھے نا زوہان بھائی؟ کسی اپنے کو دور جاتے تھے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا؟ کامران رضا اور زرینہ بیگم کی عائشہ بیگم سے کچھ دیر بحث ہوتی تھی، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ مشال اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی تھی، سیدھے منہ کسی سے بات تک نہ کرتی تھی۔ عائشہ خانم کے مطابق وہ غلط راستے پر تھی جو صحیح بات تھی، اور ایان وہ بھی ویسا ہو چکا تھا جیسی مشال تھی۔ دن بھر دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا، کلب جاتا اور رات کو کہیں واپس آتا۔ وہ بھی بری عادتوں میں پڑ چکا تھا۔ زاویار نے اسے واپسی پر آئس کریم کھلائی تھی اور نور کے لاکھ کہنے کے باوجود اس نے گول گپے نہیں اسے کھلائے تھے۔ گول گپے کھانے سے گلا خراب ہو جاتا ہے، زاویار نے کہا تھا۔ ہاں تو میرا ہوتا نا، آپ کو کیا؟ نور نے بھی غصے سے کہا تھا۔ تو تم بھی تو میری ہو لٹل اینجل، جس پر وہ چہرہ جھکائے مسکرا دی تھی۔ نور، کیا میں شہزادہ ہوں؟ زاویار نے اس سے پوچھا تھا۔ نور نے اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہمارے لیے کسی شہزادے سے کم تو نہیں ہے نا؟ اچھا، لیکن اگر تم نے اپنی یہی بات کسی دن بدلنے کی کوشش کی تو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہم کبھی نہیں کہیں گے ایسا۔ تمہیں مجھ پر اتنا یقین ہے؟ بہت زیادہ۔ تو پھر ہمیشہ مجھ پر یقین رکھنا، وہ سنجیدگی سے کہتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ غصے سے اس کے بازو پر چاقو چلا چکا تھا، جس پر اس کی ایک بلند چیخ گونجی تھی۔ خون ٹپ ٹپ کر کے گر رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ تڑپو مس دعا حشمت، جیسے میری معصوم بہن تڑپی تھی، بالکل ویسے ہی تڑپو۔ بہت شوق تھا نا تمہارے باپ کو میری بہن کو تکلیف دینے کا، اب اس کی اپنی بیٹی تکلیف میں ہوگی اور وہ تڑپے گا، تمہیں دیکھ۔ عرش نے اس کی ویڈیو بنایا حشمت جبار کے نمبر پر بھیجتی تھی۔ میری جان، میری بہن میرے سامنے آگ میں جل رہی تھی، چیخ رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکا تھا، لیکن اب بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ پہلے تمہارے بھائی کو ختم کروں گا، پھر تمہیں کروں گا، پھر تمہارے باپ کو کروں گا اور خاندان ختم۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل ویسے جیسے تمہارے کھٹیا اور 2 ٹکے کے باپ نے کیا تھا، بالکل ویسے۔ وہ میرے بابا ہیں۔ وہ ہچکیوں سے اپنا بازو پکڑے رو رہی تھی۔ اور میرا دشمن جس پر میرے باپ نے بھروسہ کیا تھا کبھی، اور اس نے میرے باپ کے ہی خاندان کو سام کی طرح ڈس ڈالا۔ وہ غصے کی شدت سے دانت پیستے ہوئے بولا تھا اور کھڑا ہوا تھا۔ اس کے اوپر کچھ باندھو، جلدی کرو، ہمیں نکلنا بھی ہے پھر۔ وہ غصے سے کہتا باہر کو پڑ گیا تھا اور وہ وہیں بیٹھے رو رہی تھی۔
पूरे बाजू में तकलीफ हो रही थी। शाम तक वो सब अमेरिका पहुंच चुके थे। आते साथ ही अर्श अपने रूम में चला गया था। दुआ भी उसके पीछे पीछे आहिस्ता से चलती हुई आई थी। ज़ाहिरा और पामीर भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे। उसने वॉशरूम में जाते जोर से दरवाज़ा बंद किया था कि दुआ अपनी जगह पर हिल कर रह गई थी। वो बेड पर बैठ गई थी कि कुछ ही देर में वो बाहर आया था। ब्लैक शर्ट पहने वो नहायत खूबसूरत लग रहा था। मिरर के सामने खड़े होते उसने बाल सेट किए थे और बाहर चला गया था। दुआ की नज़रें उसी पर थी। बाहर जाते ही वो किचन में गया था। अपना खाना प्लेट में रखे वो टेबल पर आ चुका था। नूर और ज़ावियार भी तभी कमरे से बाहर आए थे। नूर ज़ावियार को बुलाने गई थी खाने के लिए और ज़ावियार उसे वहीं बिठा चुका था। नूर और ज़ावियार दोनों उसके सामने आ बैठे थे। तू कब आया? ज़ावियार ने पूछा था। यही कोई 22 से 23 साल हो गए, उसने खाना खाते हुए बताया था, जिस पर ज़ावियार ने आईब्रो झुकाए उसे देखा था। भाई ज़ावियार का मतलब था अभी कब आए? नूर ने हंसते हुए पूछा था। बताया जो, अर्श ने लापरवाही से कहा था। मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ तुझे अर्श, ज़ावियार ने कहा था। आप पहले कब होते थे मजाक के मूड में जो अब होंगे, और अभी आया हूँ कुछ देर पहले, अर्श ने कहा था। भाई हमने देखा था आपका कॉन्सर्ट, हमें बहुत मज़ा आया, नूर ने कहा था और अपना और ज़ावियार का खाना टेबल पर लगाया था। पंजाबी कहाँ से सीखी तूने? ज़ावियार ने उसे घूरते हुए पूछा था। आपको कैसे पता? पंजाबी गाना गा रहा था और मुजरा अच्छा कर लेता है, देखा मैंने, ज़ावियार ने संजीदगी से कहा था, जिस पर अर्श ने मुंह खोले से देखा था। भाई बेइज्जती कर रहे हैं अब आप मेरी। तुझे बेइज्जती फील होती है? ज़ावियार ने पूछा था। क्यों नहीं होती, और यह कहकर आपने बेइज्जती ही की है। और आपको शायद पता नहीं मैं मशहूर डांसर हूँ। और ये मुजरा क्या होता है? जो तू करता है उसे मुजरा कहते हैं। एक बात तो बताएं, आप बंद कब करेंगी? क्या? ज़ावियार ने खाना खाते पूछा था। अपने मुंह से आग निकालना। और तुम बंद कब करोगी? क्या? अर्श ने पूछा था। तमाशे लगाना, ज़ावियार ने कहा था। कभी नहीं। वैसे भाई हम आपको एक बात बताएं, नूर ने कहा था। जी भाभी बोलें। आपके रूम में जो नूडल्स थे ना बहुत सारे, आपने कनाडा जाने से पहले जो रखे थे वो सारे हमने खा लिए, नूर ने सच बताया था, जिस पर अर्श ने ज़ावियार को देखा था और ज़ावियार ने नूर को। नूर कब खाए तुमने और मुझे क्यों नहीं पता? ज़ावियार ने सख्त लहजे में पूछा था। आप जब दिन को घर नहीं होते न ज़ावियार, तो हमने दिन को बनाए और टॉम एंड जेरी देखते देखते खाए, बहुत मज़ा आया, नूर ने खुशी से बताया था। लेकिन मेरे रूम से क्यों लिया आपने? अर्श ने पूछा था। हमें ज़ावियार ने कहा था कि खाने की जो चीज़ ज़रूरत हो अर्श भाई के रूम से ले लिया करो, तो हमने ले ली, नूर ने मुस्कुराते हुए बताया था। भाई यार, अर्श ने ज़ावियार को देखा था। क्या भाई, खबरदार जो मेरी बीवी को रोका तो, ज़ावियार ने उसे घूरा था। वाह भाई, आप तो पक्के ज़न मुरीद बन चुके हैं, अर्श बड़बड़ाया था, जिस पर ज़ावियार ने गुस्से से दांत पीसे थे। खाना खाने के बाद नूर ने बर्तन समेट कर किचन में रखे थे, जबकि अर्श और ज़ावियार लाउंज में बैठ चुके थे। नूर ने चाय बनाकर लाई थी और टेबल पर रखी थी, खुद ज़ावियार के साथ बैठ चुकी थी। ज़ावियार अर्श से बातों में मसरूफ था। ज़ावियार, जी लिटिल एंजल। ज़ावियार, हम कल बाजार जाएंगे ना? नूर ने पूछा था। क्या चाहिए मेरी लिटिल एंजल को? मोबाइल दे ना, हम दिखाते हैं। ये लो, ज़ावियार ने उसे अपना मोबाइल पकड़ाया था। हमें ना ये बिल्ली चाहिए, सफ़ेद बालों वाली, कितनी प्यारी है ना, नूर ने ज़ावियार को दिखाई थी। लिटिल एंजल बिल्ली चाहिए आपको? ज़ावियार ने हैरत से उसे देखा था। नूर ने ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाया था और अगले ही लम्हे अर्श हंस हंस कर लोट पोट हुआ था। ज़ावियार और नूर ने उसे देखा था जो हंस से जा रहा था। ज़ावियार, क्या हुआ भाई को? पता नहीं लिटिल एंजल, शायद दौरा पड़ा है इसे, ज़ावियार ने गहरा सांस लेते कहा था। अर्श हंस हंस कर सोफे से नीचे गिर चुका था। अमेरिका का पैंथर अब बिल्लियाँ पालेगा, अर्श ने हंसते हुए कहा था। वो हंस से चला जा रहा था। पैंथर से बिल्ली तक का सफ़र, वो अब हंसते हंसते ज़मीन पर लेटे पेट पर हाथ रखे हंस रहा था और ज़ावियार का दिल चाहा था उसका मुंह तोड़ दे।
अर्श मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है, ज़ावियार ने दांत पीसते गुस्से से कहा था। भाई वैसे कब ले रहे हैं वाइट बालों वाली बिल्ली, अर्श ने हंसते हुए पूछा था। क्या तू ये चाहता है कि मैं तेरी चीज़ों समेत तुझे घर से बाहर फेंक दूँ, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती आपको जवान भाई को घर से निकालने की धमकी देते हुए, उसने सोफे पर सीधा बैठते हुए कहा था। और भाई को अकल कब आएगी ये भी बताओ। मुझे क्या पता आपको कब आएगी, अर्श ने कहा था और ज़ावियार ने तकिया उठाए उसके मुंह पर दे मारा था। तेरी बात कर रहा हूँ गधे। उप्स, मैंने समझा आप अपनी कर रहे हैं, और गधा मत बोले इतने प्यारे लड़के को, दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था। जा रहा हूँ, ड्रैगन के साथ बैठना भी कौन चाहता है, उसने उठते हुए कहा था और ज़ावियार ने दोबारा उसकी तरफ तकिया फेंका था। ओके यार, जा रहा हूँ, आग मत निकाले मुंह से, वो वहाँ से जा चुका था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।